میرے پاس ایک گاڑی آ کے ایک دن رکی ہے، اس میں سے خاتون نکل کے آئی ہیں، تو اچانک اس مریض کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی ایک کمرہ بند کر دیں آپ۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ امریکہ میں اس کا انتقال ہو گیا، یہ یہاں پہ ہے، اس کو ایک وہم کی بیماری ہوئی کہ اس کو خیال آتا تھا کہ جب یہ گھر آتا ہے تو یہ جو پردہ ہلتا ہے یہ کوئی بندہ ہے جو میری بیوی اور بیٹی سے ملنے آتا ہے میرے پیچھے، تو اس نے اس بیماری کی وجہ سے اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کی گردن کاٹ لی۔ آپ گلاب دیوی جائیں گے، آپ میو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے لوگ مٹھائی لے کے جا رہے ہیں، پھل لے کے جا رہے ہیں، پھول لے کے جا رہے ہیں، مریضوں کو خوشی سے لے کے آ رہے ہیں۔ بالکل، ہمارے پاس کوئی پھل مٹھائی نہیں آتی، ہمارے پاس کوئی پھول لے کے نہیں آتا، کیونکہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ پر پیشنٹ ایک مہینے پہ 1,00,000 روپے خرچہ ہو، جس کو ہم یہ بار بار بتاتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، نہیں دینا چاہتے، گاڑیوں میں بھی آتے ہیں نہیں دینا چاہتے۔ فیس تو اگر 1,00,000 کوئی دے دے تو میں اپنا نام بدل دوں عمران مرتضیٰ کی جگہ پہ۔ فاؤنٹین ہاؤس میں 20-21 سال سے میں کام کر رہا ہوں، لیکن میں نے جو چیز دیکھی ہے نا سر، اور وہ فیلئر کی مین وجہ، وہ کیا؟ اور وہ مین وجہ یہ ہے کہ فیملی مائنس ہے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ جو انارکلی میں گاڑی کھڑی کرنے پہ مجبور کرتا ہے اس فیملی کو، اور پھر وہ آتے ہیں اپنی بیٹی کو ملنے، یا کہا جاتا ہے کہ ہمارا بچہ تو انگلینڈ گیا ہے، وہ ہمارے پاس ایڈمٹ ہے 10 سال سے۔ یہ جو مرض ہے جس میں لوگوں کو پہ بھی کہتے ہیں جی جن نظر آ رہے ہیں، چڑیلیں نظر آ رہی ہیں، جی ہاں، ان کو نیورو ٹرانسمیٹر کے جب امبیلنس ہوتا ہے اور یہ بیماری آتی ہے تو ان کو کانوں میں بھی آوازیں آتی ہے، اور ان کو یہ بھی ہوتا ہے، کوئی آرڈر کیا جاتا ہے کہ اس کو مار دو، یہ تمہارے خلاف ہے، تو الٹیمیٹلی وہ مار دیتے۔ 7 کروڑ لوگ افیکٹڈ ہیں بائی ون ڈیزیز، جس پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے۔ زندگی اور موت کا سوال ہے نشہ، جس میں کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا۔ یہ وہ بیماری ہے جس میں پورا خاندان سفر کرتا ہے۔ یہ وہ ٹرائنگل کا وہ حصہ ہے جو مسنگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاروق شو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں، لاہور میں ایک ادارہ ہے فاؤنٹین ہاؤس، نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ وہاں پر ذہنی امراض سے متاثر افراد بھی ہوتے ہیں، بے سہارا افراد بھی ہیں۔ یہ فاؤنٹین ہاؤس کس طرح سے شروع ہوا دنیا بھر میں، کہاں سے یہ آیا کانسیپٹ، اور پھر یہ پاکستان میں اس لاہور میں خاص طور پہ یہ جو بلڈنگ ہے وہاں پر مجھے خود بھی جا کر دیکھنے کا موقع ملا، تو آپ ایک دنیا میں چلے جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سے ایسے افراد جو بے شمار وجوہات کی وجہ سے وہاں تک پہنچتے ہیں، اور وہاں پر سینکڑوں کہانیاں آپ کے ارد گرد بکھری نظر آتی ہیں۔ تو آج ہمارے مہمان ہیں MS فاؤنٹین ہاؤس ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ۔ پچھلے 3 دہائیوں سے زائد ان کی اسی فیلڈ میں خدمات ہیں، تقریباً 21 سال ہو گئے ہیں فاؤنٹین ہاؤس کو دیکھ رہے ہیں۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے، لوگ وہاں پر پہنچتے کیسے ہیں، اور ان کی جو زندگی کے تجربات کیا ہیں، یہ ساری باتیں آج ان سے پوچھیں گے۔ بہت شکریہ جناب آپ کا۔ جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فاروق صاحب، آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام بلایا۔ میں اللہ تعالیٰ کا پہلے تو شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ مجھے گزارنے کا موقع دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو آغاز ہے وہ کہاں سے ہوا، کہاں سے آپ نے میڈیکل کیا، اور پھر فاؤنٹین ہاؤس تک کیسے پہنچے؟ جی یہ بڑی زبردست کہانی ہے۔ نیچرلی میں نے تو کراچی سے ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی سے اپنی گریجویشن کی تھی وہاں سے، اور اس کے بعد پھر میں ایک سائیکیٹری کے ہاسپٹل میں کام کرتا رہا۔ پھر میں ہمدرد یونیورسٹی میں بھی میں نے کچھ وقت وہاں پہ پڑھایا اور سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا رہا۔ اتفاق سے میری ملاقات جو ہے نا پروفیسر ہارون رشید چودھری صاحب سے، جو فاؤنٹین ہاؤس کے اس زمانے میں چیئر پرسن تھے، ٹھیک، تو چیئرمین تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ فاؤنٹین ہاؤس کا چکر لگائیں۔ اچھا اتفاق سے میں یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیزائن کچھ پروگرامز ہوتے ہیں کہ جو آدمی کبھی سوچتا بھی نہیں ہے، تو میں ان کے انڈر میں ٹریننگ کے لیے جو ہے نا وہ فاؤنٹین ہاؤس آیا تھا، اور بنیادی طور پہ میرا گھر تو کراچی میں تھا، ٹھیک ہے، تو وہ لیکن جب میں یہاں آیا آج سے 21 سال پہلے اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوا 2003 میں، تو پھر میں واپس نہیں گیا۔ اچھا، اور یہ اسٹوری جو ہے وہیں سے چلتی ہے، اور اب آپ کے سامنے ہے 2024 آ گیا ہے۔ تو میری بڑی خوش نصیبی اس حوالے سے رہی ہے کہ میں نے دنیا کے اور خاص طور پہ پاکستان کے بڑے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا جو اللہ کے بڑے نزدیک، اور جو اس طرح کے کاموں میں بڑے دل لگا کے کام کرنے والے لوگ۔ ان میں سب سے پہلا نام تھا حکیم محمد سعید، میں سمجھتا ہوں ہمدرد یونیورسٹی کے وہ بانی تھے، اور آپ پورے پاکستان میں جس بڑے ناموں میں سے ایک نام۔ اور اس کے بعد میں پروفیسر ہارون رشید چودھری جو میرے استاد، اور ان کی دنیا سے جانے کے بعد اب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو اس وقت بھی
جس کو ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چیئرمین ہیں، اور پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا ایک نام ہے، اور نوبل انعام کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو نامزد ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس کے علاوہ جو انسان دوست شخصیت ہیں، انہوں نے اخوت جیسا ادارہ بنایا جو مواقعات مدینہ پہ بیس کرتا ہے. جی. اور یہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا ادارہ کہ جو آج تک جس کی مثال کوئی اور نہیں ہے، وہ اور اخوت یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے جہاں پہ فری تعلیم دی جاتی ہے. اور اب اس طرح کے بہت سارے ادارے جس میں ایک فاؤنٹین ہاؤس بھی شامل ہے، اس کے بھی چیئرمین ڈاکٹر صاحب. یہ فاؤنٹین ہاؤس اس کا کانسیپٹ کیا ہے، کہاں سے ہے، باہر کے ملکوں سے آیا؟ اچھا دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. فاؤنٹین ہاؤس جو ہے نا، جو پہلی اس کی برانچ ہے وہ امریکہ کے شہر نیو یارک کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اور پروفیسر رشید چودھری جو اس کے بانی تھے، اور اس زمانے میں یہ لاہور کا بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا مینٹل ہاسپٹل، جس کو مینٹل ہاسپٹل زمانے میں کہتے تھے، آج کل جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں، اس کے ایم ایس تھے. تو انہوں نے امریکہ جب وزٹ کیا تو اس ادارے کو بھی وزٹ کیا. تو وہاں پہ ان کو یہ خیال آیا کہ یہ ادارہ اگر امریکہ میں ہو سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے وہاں سے آنے کے بعد یہ آئیڈیا جو ہے وہ گورنمنٹ سے ڈسکس کیا. تو اس زمانے کے جو وزیر اعلیٰ تھے اور بعد میں وزیر اعظم بھی بنے، اور ملک معراج خالد صاحب، تو انہوں نے یہ زمین جس پہ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اور یہ بلڈنگ بھی بڑی تاریخی ہے، جو آپ نے وہاں پہ اس کو وزٹ کیا، اس جگہ کو دیا. اور وہ جگہ جو ہے وہ فاؤنٹین ہاؤس اس کا نام رکھا گیا. یہ ملک معراج خالد صاحب نے دی تھی جب وہ وزیر اعلیٰ تھے. جی ہاں جی. ٹھیک. انہوں نے دی. تو یہ جگہ جو ہے انہوں نے دی، اور اس کے بعد یہاں پہ وہ بلڈنگ سے فاؤنٹین ہاؤس کا کام شروع ہوا. یہ لیٹ 70s کی بات ہے. تو اب فاؤنٹین ہاؤس کو بھی تقریباً کوئی 54-55 سال ہو چکے ہیں کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے اور بڑھتے جا رہا ہے. اچھا، جو بڑی میں خوبصورت بات بتاؤں فاؤنٹین ہاؤس کے بارے میں. ٹھیک ہے، دنیا بھر میں اس وقت 500 سے زیادہ فاؤنٹین ہاؤس ہیں. ٹھیک. پاکستانی جو فاؤنٹین ہاؤس ہے وہ دوسرے نمبر پہ یہ بنا. پہلا نیو یارک میں تھا، اس کے بعد ان کی سپورٹ انیشیلی طور پہ سپورٹ رہی، گائیڈ بھی کیا انہوں نے، اور اس کے بعد فاؤنٹین ہاؤس لاہور میں یہ شروع ہوا. یعنی دوسرا یہ بنا پوری دنیا میں. اب 550 ہے. لیکن پاکستان کا جو فاؤنٹین ہاؤس ہے وہ سب سے زیادہ ترقی کرنے والا اور بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ سارے کے سارے گورنمنٹ فنڈیڈ ہے، 100% گورنمنٹ فنڈیڈ ہے. یہ گورنمنٹ فنڈیڈ نہیں، بالکل گورنمنٹ فنڈیڈ نہیں ہے. اور یہاں پہ تھوڑی بہت سپورٹ جو فائنینشیل سپورٹ ملتی ہے وہ بھی میڈیسن کی مد میں ملتی ہے ہمیں. ادروائز 99% آپ سمجھ لیں جو سپورٹ ہے وہ لوگوں کی مدد سے چلتے ہیں. یہ لوگوں کو، یہ پاکستانیوں کی مدد سے چلنے والا ادارہ ہے. اور یہ ایک انتہائی مشکل ترین کام ہے سائیکیٹری کے اداروں کو چلانا. اور آپ نے جس طرح وزٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ یہ 400 بیڈ کا ہاسپٹل ہے لاہور میں. دوسری ہماری برانچ جو ہے وہ 22-23 ایکڑ پہ فاروق آباد شیخوپورہ میں، وہ 300 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. اس کے علاوہ تیسری برانچ ہماری جو ہے وہ سرگودا میں ہے، وہ ہم نے 8 ایکڑ پہ بنایا ہوا ہے. اور یہ تینوں جگہیں جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے، وقت کی گورنمنٹ نے جو ہے نا اس کو سپورٹ کیا تھا. لیکن اس کو چلانے میں رننگ جو اس کے ایکسپینسز ہیں وہ عام لوگ دیتے ہیں، بالکل سے محبت کرنے والے. جی ہاں، فاؤنٹین ہاؤس سے مدد کرنے والے اور پاکستانی اور درد دل رکھنے والے، حتیٰ کہ اسٹوڈنٹس، جو بھی بندہ جس کا دل درد کرتا ہے وہ ضرور آ کے یہاں. یہ لاہور میں جو فاؤنٹین ہاؤس ہے اس کا میں دیکھ رہا تھا کہ جی اس کو سر گنگا رام نے بنایا تھا شروع میں ادارہ، کوئی ہندو بیواؤں کے لیے. اچھا، یہ بھی ایک بڑی زبردست سٹوری ہے اور یہ بڑی تاریخی حیثیت ہے. بلکہ میں آپ کے اس پروگرام کے تھرو سب لوگوں سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ فاؤنٹین ہاؤس کو ضرور وزٹ کریں. جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں اس کو ضرور وزٹ کریں، جو سرگودا میں رہتے ہیں سرگودا فاؤنٹین ہاؤس کو وزٹ کریں. جو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. کسی قسم کی کوئی گائیڈ لائن دینی ہے تو وہ بھی دی جا سکتی ہیں. وہ جو ایک کانسیپٹ ہے ذہنی امراض میں مبتلا لوگوں کو زنجیروں سے باندھا ہوا اور گھرا ہوا، آپ نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، گھر جیسا ماحول ہے. اس طرح کی جگہوں پہ لوگ ڈرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں پاگل ہو جائیں گے اور پاگلوں کی بیماری ہمیں لگ جائے گی اور یہ کوئی الگ لوگ ہیں. اور ہم آج انشاءاللہ ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. آپ نے جو کویشچن پوچھا وہ بڑا زبردست ہے. دیکھیے یہ بھی ایک بڑی تاریخی، لاہور جو ہے نا بہت سے معاملوں میں بہت تاریخی جگہ ہے. اور ہمارے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے ایک کتاب بھی فاؤنٹین ہاؤس پہ لکھی ہے، 4 آدمی. میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو بھی ضرور پڑھیں. بلکہ میں ابھی وہ 4 آدمی آپ کو دکھاتا بھی ہوں وہ کتاب کی صورت میں، کہ وہ اس کو ضرور آ کے لیں اور اس کو پڑھیں. اسے تاریخ بھی ہے.
یہ یہاں پہ گنگا رام کیونکہ لاہور کے رہنے والے تھے اور ایک انجینئر تھے جنہوں نے لاہور کی بہت ساری بلڈنگز اور بہت ساری کنسٹرکشن میں انہوں نے کام کیا، بلکہ پنجاب کی تاریخ کو انہوں نے بدلا ہے، تو بانی کہلاتے ہیں۔ جی ہاں، پنجاب کی ترقی میں ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ تو یہ جو بلڈنگ ہے بنیادی طور پہ اس کا تعلق گنگا رام کی فیملی کے ساتھ ہے۔ یہاں کے ان کے ایک عزیزہ کو جو ہے نا وہ یہاں پہ رکھا گیا تھا ایز اے بیوہ آشرم۔ اس زمانے میں وہ جو بیسک ہندو اعتقاد ہوتے تھے اس میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے ایک لڑکے کا، مرد کا، تو اس کی بیوہ کے پاس دو ہی آپشن ہوتے تھے، ایک مخصوص جو فرقہ ہے اس میں، تو اس فرقے کے اندر یہ ہوتا تھا یا تو اس کے ساتھ ستی کر دیا جاتا تھا، یعنی ستی سے مراد اس بچی کو اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، یا پھر اس کو آشرم میں رکھا جاتا تھا۔ تو یہ ایک بیوہ آشرم ہے۔ اچھا، بڑی خوبصورت بات ہے کہ انہوں نے اس پوری بلڈنگ پہ کہیں اپنا نام نہیں لکھا، سرگم ہاں کہیں اپنا نام لکھا۔ تو ان کی جو وہ عزیزہ تھی وہ یہاں پہ جو ہے وہ رہیں، وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ جی بیوہ ہوئی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد انہوں نے گنگا رام نے، کیونکہ ان کے اپنے گھر میں اور ان کے اپنے عزیزوں میں یہ ہوا، تو پھر انہوں نے ایک بہت زبردست قسم کی تحریک چلائی بیواؤں کی شادی کرنے کی، اور وہ بھی اسی جگہ سے شروع ہوئی، اور وہ 20,000 سے زیادہ بیواؤں کی شادی اس زمانے میں سب کانٹیننٹ میں، اس معاشرے میں کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا سخت جو ہے وہ اس پہ عمل کیا جاتا تھا، ان ریچولز پہ، اس دوران انہوں نے ان کی شادیاں کرائی۔ میں نے ایک بغاوت کا کام انہوں نے انجام دیا، 20,000 بیواؤں کی شادی کی جو 12 سے 17 سال کی عمر کی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک درد دل رکھنے والا آدمی تھا۔ اچھا، مجھے اتفاق ہوا 80 کی دہائی میں ہندوستان میں، اور ہندوستان کا ایک شہر ہے جس کو حیدرآباد کہتے ہیں، اور حیدرآباد دکن جس نے انیشیلی طور پہ پاکستان کے ساتھ علاقہ کیا تھا، وہاں کے ایک جگہ پہ جانے کا جہاں میں نے بیوہ آشرم دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اپنی آنکھوں سے بیواؤں کو دیکھا کہ جو بیوائیں وہاں پہ رہتی تھیں، اور وہ بیوائیں کوئی 12 سال سے لے کے 80 سال تک کی بیوائیں، اور ان کے بالوں کو یہاں سے صاف کیا ہوا تھا اور ان کو گنجا کیا ہوا تھا، اور ایک سفید ساڑی ان کو پہنائی ہوئی تھی جو میں نے 80s میں دیکھی، اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ یعنی اس طرح سے رکھا جاتا تھا آشرم؟ جی ہاں، اور وہ ان کو پھر اس کے بعد کوئی کسی بھی قسم کی رنگین کپڑے پہننے کے اور مردوں سے ملنے کا، اب تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی کافی زیادہ چینجز آ گئی ہوں گی اور لوگ بہتر، لیکن 80s میں یہ تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یعنی یہ بھی صاف کر دیتے تھے، صاف کری بھی، اور بہت بزرگ صورت حالت میں بھی تھیں، جوان لڑکیاں بھی تھیں، سفید ساڑی انہوں نے پہنی ہوئی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ تمہاری دنیا ختم۔ ہاں، آئسولیٹڈ ان کو رکھنا، اور کسی سے ملنا نہیں، اور خود ہی کھانا پکا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں تو کچھ سپورٹ کر دیا جاتا تھا۔ تو ایک اولڈ ہاؤس والا کانسیپٹ جو تھا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو یہ بیوہ آشرم ہے۔ ٹھیک ہے، تو بینگ اے مسلمان، بینگ اے پاکستانی، میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں اس معاملے میں بھی، اور میں آپ کے پروگرام کے تھرو بھی اپنی بہنوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنی بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہے کہ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی امت میں پیدا کیا کہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا نے اپنی بیٹیوں کو بہت عزت دی۔ آپ کو پتہ ہے کتنے بڑا چینج، وہ 1450 سال پہلے بھی دفنا دیا جاتا تھا، اور وہی بڑے فقریہ انداز ہوتا تھا۔ تو اب یہ 100 سال پہلے کی بات ہے جو یہاں پہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا تھا، اور آج سے 30-40 سال پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا اسی دنیا کے اندر، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں ابھی کتنے افراد ہوں گے لاہور کے صرف فاؤنٹین ہاؤس کی بات کریں تو؟ دیکھیے، فاؤنٹین ہاؤس کے جو ایکٹیویٹیز ہیں نا وہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں۔ بنیادی طور پہ فاؤنٹین ہاؤس کا جو کانسیپٹ ہے اس میں ری ہیبلیٹیشن کا پروگرام، یعنی بحالی کا پروگرام جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بدقسمتی، جیسے فاروق آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے بارے میں ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، اور ڈسکس اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ لوگ جو ہے نا وہ ہمیں کہیں پاگل نہ کہہ دیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ اچھا، یہ خالی پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے، اور ابھی تو چلیں جو یورپ ہے اور باقی دنیا کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں تو ہو سکتا ہے کہ یہ کانسیپٹس کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا اور سائیکالوجسٹ کے پاس جانا کوئی بہت زیادہ برا نہ سمجھا جاتا ہو، یہاں تو آنا بہت مشکل ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہی جو بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 1450 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو منع کیا تھا آج بھی ہم کرتے ہیں نا، جادو وادو پہ یقین رکھتے ہیں اور تعویذ گنڈے پہ کرتے ہیں، تو یہ ایک مشکل بیماری ہے جس کے بارے میں ہم جب ڈسکس نہیں کرتے تو پھر لوگ علاج کی طرف نہیں آتے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت 25% آف دی پاپولیشن، اگر دنیا کی آبادی 8 ارب ہے تو 2 ارب آبادی جو ہے وہ
کہیں نہ کہیں افیکٹڈ ہے ان ذہنی بیماریوں سے. ذہنی مریض ہے، یعنی پوری دنیا کا ڈیٹا، دنیا میں ڈیٹا ہے کہ کہیں نہ کہیں افیکٹڈ ہیں، کہیں نہ کہیں اس کا اثر ضرور پڑتا ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو مسئلہ ہو وہ جا کے داخل ہو جائے. مطلب وہ چلتا پھرتا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا عام آدمی ہے. دیکھیں بالکل کوئی بڑا افسر ہو سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو افیکٹ ہوا ہے. جی وہ اپنا علاج کر رہا ہے نہیں کر رہا، لیکن وہ افیکٹ ضرور ہے. 25% لوگ پوری دنیا کے، جس کا مطلب ہے کہ 4 میں سے 1. اگر اس کو آپ تھوڑا سا اور آسان کر دیں تو اگر پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے تو تقریباً 7 کروڑ لوگ، اور اس کو بھی اگلا آسان کر دیں اور بہت آسانی سے سمجھانے کے لیے میں آپ کو سمجھاؤں. دیکھیے جس شخص کے پاس بھی دماغ ہے جی، اس شخص کو ذہن کی بیماری ہو سکتی ہے. تو چانسز تو 100% ہے. 100% دماغ ہوگا تو بیماری ہو سکتی ہے نا، دماغ نہیں ہوگا تو بیماری نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. اچھا، اب جیسے آپ نے بڑی عمدہ بات کی کہ چاہے وہ کوئی کام کر رہا ہے چاہے کچھ کر رہا ہے. دیکھیے آج کل جو آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں جو غزہ میں ہو رہا ہے، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کون سا نارمل انسان ہے کہ اس طرح کے جو وہ پروگرام کو دیکھ کے یا ٹی وی کو دیکھ کے یا وہ خبروں کو سن کے اس کو اسٹریس اور ڈپریشن نہ ہو؟ تو اثر تو پڑے گا نا. تو آپ کہہ رہے ہیں حالات دنیا کے، جی ہاں، وہ بھی پاکستان کے، دنیا کے بہت لوگوں کے اوپر پھر یہ آتا ہے. کامن کیا ہے، یعنی آپ کے پاس زیادہ افراد کون سی بیماریاں، اگر 2-3 نام جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے، OCD، ڈپریشن؟ دیکھیے بہت آسانی سے میں اس کے بتاتا چاہتا ہوں. کرونا ہوا، کرونا کے بعد دنیا میں بہت تیزی سے انزائٹی اور ڈپریشن بڑھا، اور یہ خالی پاکستان میں نہیں. کتنا خوف تھا، آپ خود مجھے بتائیں کہ ہم سب کی زندگیوں میں کتنا بڑا خوف آیا تھا. میں خود کرونا سے بہت افیکٹڈ رہا ہوں اور بہت زیادہ سیویئر کنڈیشن میری خراب رہی ہے. تو وہ ایک انزائٹی اور ڈپریشن بہت کامن ڈیزیز جو ہے وہ سائیکیٹری کے امراض میں وہ ڈپریشن ہے. اور ڈپریشن ایک نارمل سی بات ہے، اور نارمل بات یہ ہے کہ بھئی اگر فرض کریں نمبر نہیں آئے تو ڈپریشن ہوتا ہے، جاب نہیں مل رہی ہے ڈپریشن ہوتا ہے، بجلی چلی گئی ہے ڈپریشن ہوتا ہے. اچھا، پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ ڈپریشن ہے؟ ایگزیکٹلی ہاں، ڈپریشن کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں بہت آسانی سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے. ایک تو ڈپریشن کی خاص نشانی یہ ہے کہ لو موڈ ہو جاتا ہے بندے کا. وہ جو خوشی جو زندگی کی وہ خوشی جو نارملی طور پہ آپ انجوائے کرتے ہیں وہ انجوائے کرنا چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم انجوائے کرتے ہیں، بہت بات ایون جیسے شادی میں جانا انجوائے کرتے ہیں، جیسے نئے کپڑے پہننا انجوائے کرتے ہیں، جیسے آفس جانے کے لیے آدمی کی تھوڑی سی انرجی ہوتی ہے. آپ صبح آئے ہوں گے نا، آپ فٹ ہو کے آئیں، تیار ہو کے آئیں، وہ ساری چیزیں اچھی لگنا ختم ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آج آپ نے خدا نہ خواستہ کہ صبح کوئی خبر پڑھ لی تو وہ ایک دن بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ڈپریشن نہیں ہے. اگر یہ مسلسل 15 دن تک رہے یہ سارے اثرات، اور پھر آپ زندگی سے دور ہو جائیں اور زندگی سے اکتائے رہیں، ہاں زندگی سے جس میں مزہ نہیں آ رہا، اس میں بھی نہیں آ رہا، کچھ بھی کسی چیز میں، ایون کھانا کھانا اچھا نہیں لگتا، کپڑے بدلنا اچھا نہیں لگتا، حتیٰ کہ بستر سے نکلنا اچھا نہیں لگتا، کام کرنا اچھا نہیں لگتا. وہ جو انتہائی پیارے ہوتے ہیں ان سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا، جن کے لیے ہماری زندگیاں ہیں وہ اچھے نہیں لگتے، اپنا کام بھی اچھا نہیں لگتا، کام بھی نہیں اچھا لگتا. تو یہ اگر 15 دن تک رہتا ہے تو آپ اس سے ڈپریشن، اس کو ہم ڈپریشن ڈائگنوز کرتے ہیں. اب اس میں سے نکلے کیسے؟ اور اس کے لیے میری ریکویسٹ ہوگی کہ جب بھی کبھی ایسا ہو، اچھا پھر میں وہی کہوں گا کہ لوگ بات نہیں کرتے. میں آپ کے پروگرام میں ایک حدیث ضرور سنانا چاہتا ہوں، اور میں اس حدیث کو کیوں سنانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی بڑا ایک ٹریننگ پروگرام کا حصہ ہے ہمارے، بلکہ اس معلومات کا حصہ بھی ہے. جی. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو ایک جمعے کا دن تھا، خطبہ وہ دے رہے تھے. تو کیونکہ میرے لیے رول ماڈل جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے، آپ سب کے لیے جو مسلمان دیکھ رہے ہیں اور ان کے لیے رول ماڈل، بلکہ رحمت العالمین ہے، پوری دنیا کے لوگوں انسانوں کے لیے بھی رحمت العالمین ہے. وہ ایک عورت جس کے بال خراب ہیں، جس کے کپڑے خراب ہیں، وہ مسجد نبوی میں داخل ہوتی ہے. صحابہ کرام تشریف فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ممبر رسول پہ تشریف فرمائے، خطبہ دے رہے ہیں. وہ آ جاتی ہے، کان میں کچھ کہنے لگتی ہے، ہاتھ کو یہاں سے پکڑ لیتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے رہتے ہیں، اٹھ کے اس کے ساتھ چلے آتے ہیں، ان کو لے کے وہ باہر چلے جاتی ہے. خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ اسے امپورٹنس دیکھیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم مسلمانوں کے جو ریچولز ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ جمعے کا دن ہے، جمعے کا خطبہ ہے اور جمعے کی نماز ہے. اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، صحابہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی بات سنتے ہوئے باہر چلے جاتے ہیں. دھوپ ہے، سخت ہے، کافی دیر تک وہ مسلسل ان کے کان میں کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہیں. گرمی سے پسینے سے پسینہ نکل کے جوتوں تک آ جاتا ہے. جب کافی دیر گزر جاتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. آپ جواب سنیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کیا ہم اس میں عمل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے عورت سے بات سن رہے ہوتے تھے تو اس کی طرف اتنی طرف متوجہ تھے کہ اس کو لگتا تھا کہ وہ مسلسل میری بات سن رہے ہیں. وہ کہتے تھے مجھے پتہ ہے کہ اس کا دماغ صحیح ہے، لیکن بھائی میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. فاروق بھائی ہم نے سننا چھوڑ دیا. اچھا کس کو سننا چھوڑ دیا؟ ہم نے اپنے گھر والوں کو سننا چھوڑ دیا. ہمارے جو گھر والوں سے زیادہ اس کمرے میں، جس کمرے میں ہم رہتے ہیں اس میں سننا چھوڑ دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ جب ہمارے بیڈ پہ رہنے والے، ہمارے کمرے میں رہنے والے، ہمارے گھر میں رہنے والوں کو ڈپریشن، انزائٹی اور دوسری بیماریاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو ینگ ایڈلٹس ہیں ان میں نشے کی بیماری ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، پورے محلے کو پتہ چلتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہی آس پاس ایک گھر میں رہنے والے، ایک کمرے میں رہنے والوں کو پتہ نہیں چل رہا کیونکہ ہم ایک دوسرے پہ توجہ نہیں دے رہے. یہ جو موبائل فون، یہ جو ٹی وی یا جو بھی دوسرے گیجٹس ہیں ان پہ ہم اتنے زیادہ توجہ دے رہے ہیں کہ ہمیں جو چاروں طرف ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہم پہ ڈپینڈنٹ ہیں یا ہم ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں، ان کو ہم نے نگلیکٹ کر دیا. جب پتہ چلتا ہے تو دیر ہو چکی ہوتی ہے اور بتانے والے دوسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جب آپ کو شرمندگی کے باعث ہوتا ہے. تو ڈپریشن سے نکلنا کیسے ہے، جان کیسے چھڑانا؟ جی ہاں، ڈپریشن سے نکلنا کیسے؟ ایک تو یہ ہے کہ کچھ ڈپریشن ایسے ہیں کہ جو ٹائم کے ساتھ ساتھ خود بہتر ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی ایسا انسیڈنس ایسا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن آیا، وہ واقعہ وہ ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب وقت جو ہے نا وہ مرہم ہو جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ ڈپریشن اتنا زیادہ سیویئر ہو جاتا ہے، جب آپ نے کئی دفعہ ایسے انسیڈنٹس سنے ہوں گے کہ جی 4 بچوں کو گردن کاٹ کے خودکشی کر لی. یہ بھی ڈپریشن، یہ سیویئر ڈپریشن کی نشانی ہے جناب. 2 بچوں کو لے کے نہر میں ماں کود گئی. سنا آپ نے؟ بالکل جی. کھانا نہیں تھا، بچوں کو زہر دیا، اپنے آپ کو زہر دیا، مر گئے. پوری فیملی مار دی گئی. یہ بھی پیچھے سائیکیٹرک النیسز ہیں. تو یہ وجہ بنتی ہے جب سیویئر ڈپریشن ہو جاتا ہے، یا طلاق دے دی، یا نوکری چھوڑ دی، مطلب کوئی ایسے ایکٹ کرتے ہیں کہ جو بالکل ایب نارمل ایکٹ ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم اس ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نارملی طور پہ ہر بندے کو ڈپریشن ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل جیسے میں ابھی آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو وہ 10 منٹ لیٹ ہو گیا میں، تو مجھے اسٹریس ہوا اور مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا. یہ ہمیں بھی ہوتا ہے، یہ نارمل ہے، سب کو ہوتا ہے، یہ نارمل ہے. اور لیکن جب یہ نارمل زیادہ بڑھ جائے اور ہر وقت یہ مایوسی اور تکلیف رہنے لگے تو پھر آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اچھا میری ریکویسٹ ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ آج بھی 1450 سال پہلے جو باتیں ہوتی تھیں جس کے لیے سختی سے منع کیا کریم آقا نے، آج بھی ہم کرتے ہیں. آج بھی وہ گاڑی دوڑانے پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں گھوڑا دوڑانے پہ لڑائی ہوتی تھی، اور عورتوں کو سیکنڈ گریڈ سمجھا جاتا تھا، آج بھی سیکنڈ گریڈ سمجھا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جب ہم ختم کریں گے معاشرے کے اندر تو کچھ چیزیں اسٹریس اور یہ چیزیں کم ہوں. ڈاکٹر کے پاس ڈپریشن کے مرض کے لیے 3 باتیں ہیں. سب سے پہلے تو میں نے آپ کو پہلی بات بتا دی کہ وہ خود بخود ٹھیک ہو سکتا ہے. کچھ ڈپریشن ایسے ہیں کہ جو کاؤنسلنگ کے ذریعے یعنی بات چیت کے ذریعے. اچھا یہاں پہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. پہلے ہمارے گھروں میں بزرگ ہوتے تھے، ہم ان کے پاس جاتے تھے، کیتھارسس کرتے تھے، بات کرتے تھے، وہ چیزیں سیٹل، دکھ سناتے تھے، وہ کچھ سمجھاتے تھے، وہ سیٹل جاتی تھی، وہ کام ختم ہو گیا. خانقاہیں ہوتی تھی، بزرگ ہوتے تھے جو واقعی میں اوریجنل بزرگ ہوتے تھے. اب جعلی شو بابے والے بزرگ نہیں، اوریجنل بزرگ ہوتے تھے. لوگ ان کے پاس جاتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، شیئر کرتے تھے، معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. وہ ختم ہو گیا. ہم نے بڑوں کو کہا کہ تم آبسلیٹ ہو گئے، تم پرانے ہو گئے ہو، تم پیچھے رہ جاؤ، اور ہمیں تو سب پتہ ہے. تو وہ بھی ختم ہو گیا معاملہ. تو اب جائیں کس کے پاس؟ یہ چیز ختم ہو گئی. تو اب سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. تو سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں تو جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں اس سے بھی کچھ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن پھر کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کو کوئی پرسنٹیج مخصوص ایسی ہے کہ جس کو دوا کھانی چاہیے. اور بہترین دوائیں دنیا اس وقت اویلیبل ہیں اینٹی ڈپریسنٹس معاشرے کے اندر. وہ ایک گولی کھا کے، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک گولی کھا کے خود اور باقی خاندان والوں کو سکون دے سکتے تو ضرور کھا لینا چاہیے. تو ڈپریشن کی دوا کھانے سے یہ لوگ پھر بعض دفعہ اس پہ لگ بھی جاتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک بڑا مت ہے اور غلط کانسیپٹ ہے. جس طرح سے کہتے ہیں نا یہ پاگلوں کا ڈاکٹر ہے، یا یہ لگ جائے گی دوا، یہ ٹھنڈی ہے، یہ گرم ہے، یہ ہمارے پاس ہی ہمارے اسی
سب کانٹیننٹ کے ایریاز کے اندر جو ہے باہر والوں کا یہ مسئلہ نہیں, ان کا آپ کہہ رہے ہیں یہ کھا لینی چاہیے اینٹی ڈپریسنٹ, کسی ڈاکٹر سے آپ مشورہ کریں. میں تو اس بات کو جانتا ہوں کہ ساری دنیا میں لوگ اینٹی ڈپریسنٹ سب سے زیادہ کھاتے ہیں, اس لیے کہ یہ ایسی آسان کام نہیں ہے اس کو برداشت کرنا. ڈپریشن کو, دنیا کو چھوڑ دینا یہ آسان کام نہیں, اور بہت آسانی سے کھا جاتا ہے, اس کا بہت زبردست افیکٹ ہے, زندگی میں آ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اور خاص طور پہ جب ضرورت پڑے تو ڈاکٹرز کو بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیج دینا چاہیے. اچھا, پھر اس میں سے بھی ایک سیکشن اور ایک پورشن ایسا ہے مریضوں کا کہ جن کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, ڈپریشن کی مریض, ڈپریشن سیویئر, جو خودکشی کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے, جو وہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا ختم ہو گئی. یہ جو دنیا ختم ہونے والی بات ہے نا, اس کے بعد پھر تو وہ کر لیتا ہے نا, بعض دفعہ وہ بعض دفعہ خودکشی کر لیتا ہے, بعض دفعہ جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے اپنے آپ کو بھی, کسی دوسرے کو بھی. تو پھر اس لیے جو ہے نا اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہاسپٹل میں رکھی کرنی چاہیے. اچھا, یہ جو OCD ہے یہ کیا مرض ہوتا ہے؟ یہ آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر جو ہے نا, یہ بھی بڑا کامن ڈیزیز ہے, اور یہ بھی عموماً 1 to 2% پاپولیشن میں ہوتا ہے. اور اس میں سب سے اچھا, یہ ساری جتنی بھی سائیکیٹری کے مرض ہیں, چاہے وہ ڈپریشن ہو, چاہے OCD ہو, چاہے اینزائٹی کے ڈیزیز ہو, چاہے اسکیزوفرینیا ہو, چاہے سائیکوسس ہو, یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ سب نیورو ٹرانسمیٹر کے امبیلنس ہونے سے ہوتی ہیں. یہ ذرا سمجھائیے. نیورو ٹرانسمیٹر, جس طرح دماغ ہمارا جو ہر افیکٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ نیورو ٹرانسمیٹر ہیں, کچھ کیمیکلز ہیں کہ جو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو کچھ کیمیکلز کہیں پہ زیادہ ہو جاتے ہیں, کہیں پہ کم ہو جاتے ہیں. تو ان کی کمی یا بڑھوتری کی وجہ سے جو ہے نا یہ بیماریاں ہوتی ہیں. اچھا, یہ زیادہ تر جو ہے نا وہ خاندانی اور موروثی بیماریاں ہوتی ہیں. اچھا, خاندان سے مراد یہ نہیں ہوتا جو ہم اب سمجھتے ہیں کہ امی ابو, یہ خالی نہیں ہوتا, نانا نانی دادا دادی, یہ خالی نہیں ہوتا. اچھا, یہ ان سے اوپر سے بھی ٹرانسفر. وہ کہتے ہیں جب کوئی مریض ہمارے پاس آتا ہے کہ بھائی ہمیں تو, ہم جب ان سے کہتے ہیں کہ خاندانی بیماری ہے تو کہتے ہیں ہماری امی ابو کو, نانا نانی کو, تو ہمیں تو کچھ کسی کو نہیں ہے. نانا نانی سے اوپر بھی جی, خاندان کا مطلب تو وہ جو ٹری ہے وہ آپ کے جو اندر کہیں بھی آ سکتا ہے. یعنی میں اس کو آسان لفظوں میں اگر آپ کے پروگرام کے تھرو سمجھاؤں تو یہ بیج ہے جو آتا ہے ہمارے جسم میں. اب اس بیج کو کھاد جو ہے, پانی اور دھوپ یہ چاہیے نا اگنے کے لیے اس درخت کو. تو یہ پھر وہ افیکٹ ہے کہ جو چاروں طرف سے ہماری زندگیوں میں آتے ہیں, اور وہ جو پھر اسٹریسز آتے ہیں, تو یہ بیماریاں پھر اس کو تیزی سے آگے بڑھتی ہیں. یہ جو مرض ہے جس میں لوگوں کو کوئی بھی کہتے ہیں جی جن نظر آ رہے ہیں, چڑیلیں نظر آ رہی ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے ایگزیکٹلی, اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جی, 2 بیماریاں بہت کامن ہیں. سائیکوسس میں یہ نظر آتی ہیں چیزیں, اور اس کے علاوہ اسکیزوفرینیا, جس کو عموماً شیزوفرینیا, مالکولیا یا بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر بھی, بائی پول میں جب مینک اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو وہ بہت ہائپر اور اس کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات میں سمجھتا ہوں جو اسکیزوفرینیا کی بیماری ہے, یہ ایک مشکل ترین بیماری ہے پوری دنیا میں, اور یہ 1 to 2% آف دی پاپولیشن ہے. یعنی پاکستان میں اگر یہ 1% لوگ ہیں, اور یہ امریکہ میں بھی, نیو یارک میں بھی اتنا ہی ہے, اور یہ سعودی عرب میں بھی اتنا ہی ہے, اور یہ ہر جگہ اتنا ہی ہے. تو 1% آف دی پاپولیشن کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر 8 ارب لوگ ہیں تو 8 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اسکیزوفرینکس ہیں. اور پاکستان میں اگر 25 کروڑ لوگ رہتے ہیں تو 25 لاکھ اسکیزوفرینک ہے. 1 to 2%, یعنی 25 سے 50 لاکھ. ان کو نیورو ٹرانسمیٹر کے جب امبیلنس ہوتا ہے اور یہ بیماری آتی ہے تو ان کو کانوں میں بھی آوازیں آتی ہیں, اور کانوں میں آوازیں اس طرح کی آتی ہیں کہ کوئی 2 لوگ جو ہے نا ان کو آرڈر آپس میں بات کر رہے ہیں, اور ان کو یہ بھی ہوتا ہے کوئی آرڈر کیا جاتا ہے کہ اس کو مار دو, یہ تمہارے خلاف ہے, تو الٹیمیٹلی وہ مار دیتے ہیں. میں آپ کو ایک اسٹوری اپنی ہسپتال کی سنانا چاہتا ہوں. بڑی, میرے ہسپتال میں ایک مریض تھا جب میں آیا آج سے 20-21 سال پہلے, تو میں اس کو دیکھا کہ ایک مریض جو ہے وہ یا تو انگریزی بولتا ہے یا کوئی ایسی لینگویج بولتا ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک. کچھ وقت گزرا, ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ ہمارے ہاسپٹل میں کئی 100 ایسے مریض ہیں کہ جن کو فیملیز چھوڑ کے چلے گئی. اب ہم نے وہ بڑا کنٹرول کیا, کوئی رولز بنائے کہ بھئی فیملی کو زیادہ انوالو کیا جائے, ادروائز تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جان چھڑائیں کسی طرح سے. اچھا, یہ غریب والا کانسیپٹ نہیں ہے, یہ اچھی فیملیز کے لوگ ہیں. اچھا, یہ بھی نہیں ہے کہ یہ لٹریٹ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ ہر طبقے کے لوگ یہاں ہمارے پاس موجود ہیں. یہ ایک کانسیپٹ واقعی تھا کہ جی یہ غریب لوگ زیادہ ہوں گے, یہ غریبوں کی بیماری ہے, یا یہ پاگل ہو گئے ہیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے. تو میرے پاس وہ ایک گاڑی آ کے ایک دن رکی, اور اسے ایک بڑی
بلیک رنگ کی پجیرو اور اس میں سے خاتون نکل کے آئی ہیں. وہ کسی مریض کو چیک کرانے ہمارے ہاسپٹل میں آئی. تو اچانک اس مریض کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ یہاں کا انچارج کون ہے. تو وہ میرے آفس میں آ گئی. انہوں نے کہا جی یہ کمرہ بند کر دیں آپ. تو میں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو شیشے سے باہر ایک صاحب کھڑے ہیں آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں جب سب یہاں آیا ہوا ہوں, یہ مریض یہاں پہ رہتا ہے لیکن مجھے اس کا نام نہیں پتا. تو انہوں نے کہا جی ایک کاغذ نکالیں, اس کا نام لکھیں. اس کا نام صلاح الدین ہے اور میں جو ہوں اس کی بھابھی ہوں, لیکن پلیز آپ نے یہ بتانا کسی کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جو پاکستان کے ایک بڑے نامور اسلامی فیملی سے ان کا تعلق تھا, نامور ترین. اچھا جی. اور میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ امریکہ میں اس کا انتقال ہو گیا, یہ یہاں پہ ہے, یہ میرا دیور ہے. اس کو امریکہ میں یہ ایک بڑی پوسٹ پہ تھا, وہاں پہ یہ خیال آتا تھا, اس کو ایک وہم کی بیماری ہوئی کہ اس کو خیال آتا تھا کہ جب یہ گھر آتا ہے تو یہ جو پردہ ہلتا ہے یہ کوئی بندہ ہے جو میری بیوی اور بیٹی سے ملنے آتا ہے میرے پیچھے. تو اس پردہ جو ہے اس کو اس سے منسلک کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے اس بیماری کی وجہ سے اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کی گردن کاٹ دی امریکہ کے. اور الٹیمیٹلی وہ وہاں پہ اسائلم میں رہا. اور پھر جب اس کو ڈیپورٹ کیا گیا تو اس کے بھائیوں نے فاؤنٹین ہاؤس میں چھوڑا اور ایڈریس بھی نہیں بتایا تاکہ کبھی واپس نہ آ سکے کہ ہماری تو بڑی بدنامی ہوگی کہ ہمارا بھائی پاگل ہے. تو اتنی بڑی فیملی تھی, اتنی بڑی فیملی ہے اور اسلامی فیملی جس کو بہت دنیا مانتی. تو میں تو حیران ہو گیا. اور وہ اس محی الدین کو الٹیمیٹلی ہمیں پتہ چل گیا, پھر ہم نے اس کا ایڈریس لکھا. اور لیکن محی الدین پھر باقی زندگی اس نے ہمارے ساتھ ہی گزاری. اور اس کے بعد دنیا سے جانے کے بعد اب وہ میانی صاحب میں اس کی خبر ہے. یعنی وہ یہیں پہ فوت ہوا؟ یہیں فوت ہوا. اور وہ فیملی نہیں ٹھیک نہیں ہو سکا؟ نہیں, فیملی لے کے نہیں گئی. ایک حد بعض مریض کی ایک پرسنٹیج ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسکیزوفرینیا میں بھی جو کرونک اسکیزوفرینکس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایک حد تک ٹھیک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہونے سے مراد بھی یہی ہوتی ہے ساری بیماریوں میں بھی, جیسے ڈائبٹیز ہے کہ ٹھیک ہونے سے مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں دوا کے ساتھ. آپ کہتے ہیں یار ایک سٹیج تک تو ہم ٹھیک کر دیتے ہیں, بحال کر دیتے ہیں, باقی اب آپ نے اس کو خود دیکھنا ہے, بجائے اس کے کہ آپ فاؤنٹین ہاؤس میں اسے رکھیں ہم اس کے اخراجات برداشت کرتے رہے. تو کسی اور کا حق ہے وہ. جی ہاں بالکل ایسے, جو جس کو ضرورت ہے فوری طور پہ وہ آ جائے گا اس کی جگہ. بالکل ایسے, کیونکہ آپ کی بھی تو ایک کیپیسٹی ہوگی نا, حد ہے نا, ایک حد ہے. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا پورے شہر کو آپ رکھ لیں. لیکن میں آپ کو صرف ایک بیماری کی بتا رہا ہوں کہ 25 سے 50 لاکھ اسکیزوفرینکس, ٹوٹل بیڈ ہی 700 ہیں ہمارے پاس, اور ان کو کبھی نہ کبھی رکھنا ہی پڑتا ہے. یہ میں ایک بیماری کی بتا رہا ہوں آپ کو. ابھی میں نے آپ کو بائی پولر کے بارے میں بھی نہیں بتایا, ابھی میں نے آپ کو ڈپریشن کی فیگرز نہیں بتائیں, ابھی میں نے آپ کو ڈرگ ایڈکشن کی فیگر نہیں بتائیں, ابھی میں نے آپ کو جنرلائز اینزائٹی ڈس آرڈر کی فیگر نہیں بتائی. یہ الگ بیماریاں ساری. آپ کے پاس وہ ایکٹریس بھی تھی بڑی معروف جو بعد میں شاید وفات ہو گئی. جی ہاں, ان کا نام روحی بانو تھا. روحی بانو. جی ہاں. تو روحی بانو تو بڑا عرصہ یہاں پہ رہی اور پتہ چلا وہ ٹھیک ہو گئی. جی روحی کی جو بہت اچھی بات یہ رہی کہ روحی ہمارے پاس 13 سال رہی. اچھا, میں اس آپ کے ٹی وی کے پروگرام سے نا ایک میسج ضرور دینا چاہتا ہوں جو لوگ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں. ہم سب سے زیادہ ابنڈنٹ کر دیتے ہیں اپنی فیملی کو, خاص طور پہ میاں بیوی جو ہے نا ان کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. بچوں کو والدین کا خیال رکھنا چاہیے, والدین کو اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے. جہاں پہ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بار بار جو کہتا ہوں کہ سنو ایک دوسرے کی بات, جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, تو وہاں پہ چاہے کتنی بڑی بھی بیماری ہو وہ ٹھیک ہو, وہ کہیں نہ کہیں کنٹرول ہو جاتی ہے اور وہ اچھی زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں. اور جہاں پہ یہ مسئلے اگر نہ ہو, فیملی سپورٹ نہ ہو, تو سب سے زیادہ میں نے آج کل جو ہے نا وہ میاں بیوی کے اندر دیکھا ہے. اور میں اسی طرح کے ایک پروگرام میں گیا, طلاق کے موضوع پہ بات تھی, تو بے تحاشا طلاقیں ہو رہی ہیں آج کل. تو یہ تو آپ کے پاس جو طلاق وغیرہ ہو جاتی ہیں مرد یا خواتین وہ بھی آتے ہیں اس مسئلے کے بعد؟ جی ہاں, ان کا آغاز ہوتا ہے. بالکل سخت ڈپریشن میں آتا ہے. اور ہمارا بدقسمت معاشرہ ہے. میرے پاس تو اتنے کیسز ایسے ہیں کہ ایک طلاق کے بعد بچی کو لا کے ایڈمٹ کرا دیا جاتا ہے, دوبارہ جب وہ بہتر ہو جاتی ہے گھر جاتی ہے, دوبارہ شادی کر جاتی ہے, پھر طلاق ہو جاتی ہے. اس کو پراپر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرانا نہیں چاہتے, جھوٹ بولنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جب اس کی شادی ہوئی ہو تو بتاتے ہی نہ ہوں, بتاتے نہیں ہیں کہ اس کا یہ مسئلہ تھا, اس کے ساتھ یہ چھیڑ خانی نہیں ہونی چاہیے, اس کو اس ماحول میں رکھنا چاہیے, وہ نہیں بتاتے ہوں گے. تو جب اس کا دوبارہ کوئی پوائنٹ ٹریگر کر جاتا ہوگا تو دوبارہ طلاق دے کے واپس جمع کروا دیں. آپ کی بات بہت بڑی ہو, بلکہ میں تو سوچتا ہوں کبھی اس میں موضوع پہ تفصیل سے بات کی جائے. یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے ہمارے اس معاشرے کی کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیے سر, جو بندہ نوکری نہیں کرتا اس کا ایک ہی حل ہے ہمارے پاس, اور وہ ہے شادی. جو ذہنی بیمار بچہ یا بچی ہے اس کا ایک ہی حل ہمارے پاس شادی کر دو, وہ ہے شادی.
جو بچہ نشہ کرتا ہے ذمہ داری ڈال دو, شادی کر دو. اب آپ مجھے بتائیں کہ چاروں جو میں نے کریکٹر آپ کو بتایا یہ کیا کوئی نارمل زندگی گزار سکتے ہیں؟ جب کوئی پریشر آتا ہے تو کولیپس ہو جاتے ہیں. اچھا پھر آپ یہ جب جھوٹ بولتے ہیں, اور یہ جو معاشرے کی ایک ایسا پہلو ہے جو بہت ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے, اور ہم کیونکہ ڈائریکٹلی اس سے افیکٹڈ ہیں, ہم روز یہ دیکھتے ہیں کہ ہم منع کرنے کے باوجود بھی, بتانے کے باوجود کہ بھائی یہ ایسی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی, یہ ایسی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا, پھر بھی اس کی شادی کر دیتے ہیں جھوٹ بول کے. اور پھر ایک پورا خاندان, اچھا شادی تو ایک بندے سے ہوتی نہیں, پورے خاندان کے ساتھ. دیکھیں شادی آپ ایک کسی کو بیٹی تھوڑی دیتے ہیں خالی اکیلے, اس کے پورے خاندان سے آپ کی شادی ہوتی ہے, اس کے پورے خاندان سے آپ کا لنک ہوتا ہے, تو ہر بندہ افیکٹڈ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اس کی دیتا ہوں. دیکھیے کیونکہ میرے پاس جو ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو دنیا کے چند ایسے ملکوں میں سے ہے کہ جو ینگ ایڈلٹس پہ مشتمل ملک ہے. آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے 60% زیادہ لوگ جو ہے نا وہ جوان خون ہے, یہاں پہ جوان لوگ رہتے ہیں. اس کی جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ نشہ ہے. اچھا جی, آپ کے پاس زیادہ جو ینگ لوگ آتے ہیں جی ان کی بیماری نشے میں مبتلا ہو اور نشے سے ہونے والی پاگل پن کی بیماری بھی ان کے اندر ہوتی ہے. نشے سے ہونے والی پاگل پن کی بیماری, اس کو ڈرگ انڈیوس سائیکوسس اس کو کہتے ہیں. نہیں یہ جو نشہ ہے جی اس کا آغاز آپ نے اس کی وجوہات پہ بھی غور کیا ہوگا. جی ہاں, اس کا آغاز کہاں سے کیسے ہوتا ہے یہ بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے تاکہ والدین دیکھیں ایک تو بہت بڑی بات یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ بات سمجھ لیں کہ کوئی بھی نشہ, ایک تو نشے کی اقسام کو سمجھنا چاہیے. نشے کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو پہلی قسم ہے وہ سگریٹ ہے جو عموماً کامن ہے, یہ چائے جو یہاں پہ بھی رکھی ہوئی ہے, اور یہ جس کو ہم نشہ نہیں سمجھتے, یہ وہ نشے. پھر وہ نشے آگے بڑھتے جائیں اور اس میں چرس ہے, ہیروئن ہے, شراب ہے, اور دوسرے نشے بھی آتے ہیں. آغاز شروع ہوتا ہے دوستیوں سے, آغاز شروع ہوتا ہے گھر کے ماحول سے. ابا بھی پی رہے ہیں, دادا بھی پی رہے ہیں سگریٹ, تو بچوں نے بھی شروع کر دی. یا اسکول کالج, جیسے آج کل ہمارے اسکول کالجز میں بہت ہوتا ہے. اور یہ پیئر پریشر, دوستوں کا جو پریشر ہوتا ہے, یہ بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے نشے کی طرف لے کے جانے میں. یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس میں اسٹریس میں اور ڈپریشن میں بھی لوگ اس کو پیتے ہیں کہ چھٹکارا یا اسکیپ کے لیے نکلتے ہیں. نہیں, بڑی خوبصورت بات ہے, اور یہ ایک مت ہے اور یہ غلط فہم بات ہے کہ اگر آپ کو ڈپریشن ہے اور آپ کو پریشانی ہے اور آپ کو تکلیف ہے تو بھائی مسجد کیوں نہیں جاتے, شراب کی طرف کیوں جاتے ہیں, سگریٹ کیوں پیتے ہیں, چرچ کیوں پیتے ہیں. مطلب یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے, یہ تو ایک مزے والی بات ہے. اور پھر وہی گیدرنگ ہوتی ہے کہ یہ تو پی سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے, یہ والا چکر جو ہے نا. اس لیے اچھا بدقسمتی پاکستان کی جو بدقسمتی ہے, دیکھیے نہ ہمارے پاس نہ یہ اگتی ہے اس طرح کے نشے, نہ کوئی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, ٹریفک ہوتی ہے, گزرگاہ ہے یہ, اور دنیا میں دوسرے تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس نوجوان نسل نشہ کرتی ہے. اچھا کچھ لوگ اس میں سے پرسنٹیج ایک ایسی ہے کہ جو ذہنی بیمار بھی ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ نشے کے ساتھ ساتھ, اس کو ڈرگ انڈیوس سائیکوسس کہا جاتا ہے. تو اب میں آپ کو ایک جو مثال اس وقت میں دینا چاہتا ہوں, میں کہ بہت سی ایسی فیملیز کو جانتا ہوں کہ اگر بہت اچھی فیملی ہے, پڑھی لکھی فیملی ہے, خدا نہ خواستہ بچہ نشہ کرنے لگتا ہے, یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور وہ جو اس نے نشہ کرنا شروع کر دیا. اب آپ اس کا افیکٹ دیکھیں, ایوریج ایک گھر میں 6 سے 7 لوگ رہتے ہیں. میں لاہور شہر کی بات کر رہا ہوں, میں کسی گاؤں کی بات نہیں کر رہا کہ جہاں پہ ایوریج 12 لوگ بھی رہتے ہیں گھر میں. ہو سکتا ہے اسلام آباد میں ایوریج 5 لوگ رہتے ہوں, لاہور میں 6 سے 7 لوگ رہتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے فاروق راجہ صاحب کہ کیا وہ جو بچہ نشہ کر رہا ہے اور یونیورسٹی میں پڑھتا بھی ہے, اس کی ماں کو سکون ہوگا؟ کیا وہ کام کر سکتی ہے؟ وہ کوئی کام نہیں کر سکتی. 24 آورس جس کا ایک جوان بچہ کہیں پہ نشہ کر رہا ہے, اگر اس کی بہن کی شادی کہیں ہو جاتی ہے تو زندگی بھر وہ تانوں کے ساتھ کہ ایک نشئی کی بہن ہمیں دے دی گئی, وہ بھی افیکٹڈ ہے. اس کا باپ اگر دکاندار ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پروفیسر ہے, مزدور ہے, وہ اپنا کام نہیں کر سکتا, وہ نہیں کر سکتا. ہر وقت اس کے دماغ میں اس کی پرفارمنس ہی ٹھیک نہیں رہتی. اس کے جو دوسرے بہن بھائی ہیں وہ اسکول کالج میں کہیں پڑھ رہے ہیں, کہیں نوکریاں کر رہے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, خوف زدہ ہیں, بتا نہیں سکتے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. تو آپ اس سے کئی خاندان, ایک خاندان نہیں. جی جو اگلی بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, وہ شادی بیاہ میں نہیں جاتے,
وہ محفل میلاد میں نہیں جاتے, وہ مسجد میں نہیں جاتے کہ بھائی اسی بچے کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, ہم اسی بچے کے بارے میں پوچھتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں. یہ عجیب پیتھولوجیکل معاشرہ ہے ہمارا. کہتے تو ہم اپنے آپ کو بہت زبردست مسلمان ہیں اور بہت نیک لوگ ہیں, لیکن ہم پوچھتے ہیں اسی بچے کے بارے میں. اب نتیجتاً ہوا یہ کہ ایک تو وہ بچہ افیکٹڈ ہے, اور پاکستان میں جو سینسز ہوئی ہیں اس بارے میں, اس میں تقریباً 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹس ہیں. ڈرگس پینے والے الگ ہیں, ایڈکٹس الگ ہیں. ایڈکٹس وہ ہیں کہ جو اب اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر رہے نشے کے علاوہ. 1 کروڑ لوگ ہیں. 1 کروڑ لوگ ہیں. اب 1 کروڑ کو آپ کے ساتھ ملٹی پلائی کریں 7 اور لوگوں کو جو گھر میں جو متاثر ہو رہے ہیں. یہ ایوریج ہے. میں ابھی اس سسرال کی بات نہیں کر رہا جو افیکٹڈ ہے ان شادیوں کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. 7 کروڑ لوگ افیکٹڈ ہیں بائی ون ڈیزیز اس ملک کے اندر, جس پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے, نشے پہ, کیونکہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, بہت بڑی انکم ہے. ابھی آپ ملٹی پلائی کر کے دیکھ لیں کہ 1 کروڑ آدمی اگر 2,000 روپے کا روز نشہ کرتا ہے تو 365 دن میں کتنے کا ہے. یہ میں آپ کو بہت ہی $4-5 اور اس کی بات کر رہا ہوں, اتنی معمولی. اب تو پہلے کراچی کی سڑکوں میں دیکھتا تھا روڈ پہ, اب لاہور کے تو یہ کیا نہر کے ساتھ نہر پہ یہ جتنا پل ہے اس کے نیچے, اور اکثر ان کے وہ لوگ انٹرویوز کرنے جاتے ہیں تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ لگ رہے ہوتے ہیں, بول رہے ہوتے ہیں تعلیم یافتہ. سر یہ نشہ کرنا جو ہے نا یہ آسان کام نہیں ہے, یہ بہت سمجھدار آدمی کا کام ہے. یہ کوئی بیوقوف آدمی نشہ کر سکتا ہے؟ بیوقوف آدمی تو روڈ نہیں کراس کر سکتا, نشہ کہاں سے کر سکتا ہے وہ؟ تو یہ بڑا مشکل کام ہے. اور آپ دیکھیے کتنی زبردست ان کے اندر طاقت ہے کہ وہ سٹی کے سب سے زیادہ بزی روڈ جس کو فیروز پور روڈ کہتے ہیں اس کے مین پل کے نیچے بیٹھے ہوئے وہ دھڑلے سے, اور پولیس آتی ہے وہ اٹھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. بس کہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ وہ آسان کام بھی نہیں ہے. ایک بڑی کوشش کرتی ہے. ان کو کیا جا سکتا ہے کسی طرح ان کا مسئلہ حل؟ سر دو چیزیں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. پہلی بات تو ہے پریونشن جو ہے کہ بچنا کیسے. تو سب سے پہلے تو گھروں سے شروع کرنا پڑے گا. اس کی اتنی زیادہ اویئرنیس دینی چاہیے. پہلے تو ابا چھوڑے نا سگریٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں نشہ جب بندہ کرتا ہے تو یہ گھر سے ہی اس کو, اصل میں تو گھر سے جو اسٹریسز ہے نا وہ گھر میں اسٹریس ہے, پھر وہ فرار ہے, اکیلا پن ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. پھر وہ دوستیاں جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ دوستیاں ہیں. وہ لوگ ان کا ایک پریشر ہے یار, لیکن پیتے نہیں ہو یار. ہاں پیتے نہیں, مزہ کر کے دیکھ, اس کا مزہ ہے اپنا ایک اس طرح سے. پہلے کسی زمانے میں ہمارے بچپن میں وہ ٹی وی چینلز پہ وہ جو ایڈ چلتے تھے کہ ایک ہیلی کاپٹر پہ ایک ہاتھ سے لٹکا ہوا ہے, 3 لڑکیاں ایک ہاتھ سے لٹکی ہوئی ہے, منہ میں سگریٹ لگی ہے, تو بڑی انسپائریشن ہوتی تھی. وہ دیکھتے تھے ہم اپنے زمانے میں, ہمارے بچپن کے زمانے کی بات ہے. اب تو یہ ایڈ نہیں ہے, کہیں زیادہ آگے جا چکی ہے دنیا, اور وہ کہیں زیادہ انسپائریشن ہوتے ہیں. اب تو پارٹیز ہوتی ہیں اور اب تو دوسری چیزیں اویلیبل ہیں. اب جو ہمارے بچپن میں تو اسکولوں میں تو نشہ نہیں ملتا تھا نا, اب تو کہتے ہی ہیں کہ یونیورسٹیز میں اور کالجوں میں بھی اویلیبل ہے. تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ 2 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو کہ وہاں پہ اس پہ بات ہونی چاہیے. ایک تو اسکولز میں بات ہونی چاہیے. ٹیچرز کا کام ہے کہ وہ بچوں کو سینسٹائز کریں کہ یہ بہت زیادہ سخت بری چیز ہے, اگر اس میں لت میں پڑ گیا تو پورا خاندان تباہ ہوتا ہے. دوسرا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہونی چاہیے. علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ اتنی بڑی پوسٹ ان کو ملی ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ بات کریں, اور اس میں کوئی لاجیکل طریقے سے بات کریں, کہانیاں نہیں. اس کو ٹیکنیکل طریقے سے سمجھیں کہ یہ بیماری ہے اور اس بیماری کو کیسے بچنا چاہیے. اب تو یہ پریونشن کی بات ہو گئی. اب پریونشن کی طرف ٹریٹمنٹ کی, اب ہو گیا ایڈکٹ, کوئی شخص پھنس گیا ہے, اب کیا کریں, اب کیا کرنا ہے. اصل کوشچن یہ ہے. اچھا یہاں پہ بھی ٹریٹمنٹ موجود ہے اور پاکستان میں بہت سارا ادارے موجود ہیں, بہت اچھا بھی کام کر رہے ہیں. لیکن جو میں نے اس کی فیلئر کی وجوہات دیکھی, کیونکہ میں نے امریکہ میں بھی سینٹرز میں کام کر کے دیکھا, وہاں پہ جا کے دیکھا, اور مختلف ملکوں میں بھی دیکھا, پاکستان میں بھی بہت سارے سینٹر میں کام کیا. پاکستان کے ایک بہت بڑے ادارے ولنگ ویز کے ساتھ میں کئی سال اٹیچ رہا, اور میں نے وہاں پہ بھی کام کیا جہاں پہ نفسیات اور خاص طور پہ سائیکیٹری اور ڈرگ ایڈکشن پہ کام کیا جاتا ہے. اور اب فاؤنٹین ہاؤس میں 20-21 سال سے میں کام کر رہا ہوں. لیکن میں نے جو چیز دیکھی ہے نا سر, اور وہ فیلئر کی مین وجہ ہے. وہ کیا؟ اور وہ مین وجہ یہ ہے کہ فیملی مائنس ہے. خاندان کا رول جو ہے وہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. دیکھیے میں اس کی ایک مثال آپ کو بہت آسان لفظوں میں دے دوں آپ کے ٹی وی کے پروگرام کے توسط سے. اگر تو اسکول کا کوئی بچہ اسکول میں پڑھنے کے بعد گھر آئے اور ماں باپ اس کا ہوم ورک نہ چیک کریں اور کہیں جی اسکول میں ہی پڑھ لیا تھا سب کچھ, تو واٹ ڈو یو تھنک کہ وہ پاس ہوگا اچھے نمبر سے؟ بالکل نہیں.
اور جن کے ماں باپ اس کو چیک کرتے ہیں, ٹیوشن بھیجتے ہیں, ہوم ورک چیک کرتے ہیں, اس پہ نظر رکھتے ہیں, اس کو اٹھاتے ہیں وقت پہ, اس کو لے کے جاتے ہیں, لے کے آتے ہیں, وہ بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے. تو یہ میں پرائمری اسکول کی بات کر رہا ہوں. زندگی اور موت کا سوال ہے نشہ. دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے نشہ. یہ وہ بیماری ہے کہ جس میں کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا. یہ وہ بیماری ہے جس میں پورا خاندان سفر کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں کتنے مریضوں کی فیملی ہیں جو یہ ٹی وی کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہ پڑھتے ہیں نشے کے بارے میں, وہ آ کے ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ کیا کریں گے جب یہ گھر سے ہاسپٹل سے واپس گھر آئے گا. چھوڑ کے آ جاتے ہیں. ہاں, چھوڑ کے پیسے دیے. اور جب اچھا مجھے بتائیں پیسے دینے سے چھوڑنے سے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ مس ہے. یہ وہ ٹرائنگل کا وہ حصہ ہے جو مسنگ ہے. اگر تو جو فیملی ممبر پوری طرح سے انوالو ہو گیا, میں نے اس بچے کو ٹھیک ہوتے ہوئے اور بہترین خوبصورت زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے. میں کئی بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس وقت دنیا پاکستان میں ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں زندگی کا کسی نہ کسی حصے میں نشے نے کہتے ہیں. آپ کے پاس آپ کو انڈیا کے ایک بہت بڑے اداکار سنجے دت کی کہانی پتہ ہے, اس میں پوری ایک مووی بنی ہے کہ کس طرح سے وہ کولیپس ہوا اور نشے میں رہا, اور حتیٰ کہ وہ امریکہ جا کے ٹریٹمنٹ کرائی, والدین انوالو ہوئے, دوستوں نے انوالو ہوئے, حتیٰ کہ اس کی وجہ سے وہ جیلوں میں رہا, اور کیا کیا ہوا, اور اس کے بعد اب وہ کامیاب شخص ہے. نشہ اس نے چھوڑا, کس طرح کنٹرول کیا. یہ بیماری ہے. ہاں, یہ جو آپ نے بات کی نا, یہی بات اگر سمجھ میں آ جائے تو زندگی آسان ہو جائے. یعنی ہم اسے کہتے ہیں تھوڑا سا بد کرداری ہے, بدماش ہے, شرارتی ہے, اس کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں کئی چیزیں. پھر یہ بیماری کی وجوہات بن سکتی ہیں, ہے نہیں, یہ بیماری ہے. دیکھیں جب آپ کسی بیماری کی بات کرتے ہیں تو ہاسپٹل دوسری طرف نظر آتا ہے, اور جب بدماشی کی بات کرتے ہیں تو جیل نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو پہلے تو آپ کو یہ مان لینا چاہیے کہ یہ بیماری ہے. تو جب بیماری ہے تو کہاں لے کے آئیں گے؟ ہاسپٹل. تو ہاسپٹل میں کون کون لوگ ہیں؟ ایک تو ڈاکٹر, دوسرا کون ہے؟ مریض, اور تیسرا کون ہے؟ فیملی. جب یہ تینوں کسی بھی بیماری میں شامل رہیں گے, فار ایگزامپل بندہ ٹھیک ہو جائے گا. سر آپ خود جانتے ہیں, اور آپ جس پروگرام کے تھرو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈائبٹیز کا مریض ہے, اگر تو اس کی بیوی اس کو ڈائٹ والا پروگرام بنا کے دے, کھانا دے, اور اس کے ساتھ واک کرے, اور وہ دوا کھائے, ڈاکٹر کے پاس فالو اپ کرے, تو وہ بہترین زندگی گزارتا ہے آخری وقت تک. اگر اس کی بیگم اور اس کے بچے اس کو آئس کریم کھلائیں, مٹھائیاں کھلائیں, اور اس کو واک نہ کروائیں, تو وہ چاہے کتنا بڑا خود ڈاکٹر ہو, وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایک واقعہ تھا, میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں, یہیں کا تھا کہ کوئی غزل گائک تھے, وہ بھی یہاں پر تھے, بعد میں کوئی سوسائڈ کر لیا تھا انہوں نے یہاں پہ, اسی فاؤنٹین ہاؤس کا تھا, میں نے کہیں پڑھا تھا بہت سالوں پہلے, کوئی 7-8 سال پہلے شاید. نہیں میرے خیال سے, میں تو 20-21 سال سے ہوں, کسی غزل گائک نہیں آتا. ایسا نہیں تھا. نور جہاں جو ہماری بہت بڑی سنگر تھی, ان کے بھائی یہاں پہ ایڈمٹ رہے. بھائی رہے, پھر وہ ٹھیک ہو کے گئے یہاں سے, وہ وہاں سے ٹھیک ہو گئے چلے گئے تھے. اسی طرح میں خیال وہ جو یہ شوبیز کا بہت بڑا خاندان ہے, کیفی خاندان, ان کا وہ میں کیفی کا تو بیٹا ہمارے پاس آج بھی ٹھیک ہو چکے ہیں. وہ تو بہتر ہے. ٹھیک دیکھیں, ٹھیک ہونے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ٹھیک ہونے کا کانسیپٹ یہی ہے نا کہ بھائی دوا کھائیں اور نارمل زندگی گزاریں, تو وہ تو کر رہے ہیں. وہ تو ایسے کئی 100 ہمارے پاس ہیں. تو پھر یہ واپس کیوں نہیں جاتے گھر؟ فیملی نہیں لے جانا چاہتی. فیملی اپنی رسپانسبلٹی, میں نے آپ کو پتا ہے مسنگ فیملی اگر اپنا فیملی کو لگتا ہے کہ زیادہ کیئر کرنی پڑے گی, یا کسی بھی ٹائم یہ دوبارہ ریئیکٹ کر سکتا ہے, اس ڈر سے بھی. دیکھیں فیملی وہی کرے نا جو ہم کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ وقت پہ دوا دے رہے ہیں, وقت پہ کھانا دے رہے ہیں, حالا شیری دے رہے ہیں, اس کو احساس کر رہے ہیں, اس کے احساس سے کمتری میں مبتلا نہیں کر رہے کہ تم پاگل ہو. تو ہمارے پاس آپ نے جب وزٹ کیا ہے تو آپ نے یہ فیل کیا کہ ہم وہاں پہ کوئی شخص سگریٹ نہیں پیتا. ہاں میں نے نہیں دیکھا. یہ پوری دنیا میں ایک ایسا ماڈل ہے جو آپ حیران ہو جائیں کہ پوری دنیا میں جو سائیکیٹرک اسائلمز ہیں, سائیکیٹری کے جو ہاسپٹلز ہیں, وہاں سگریٹ اویلیبل ہے. فاؤنٹین ہاؤس کے کسی سینٹر میں کوئی اسٹاف سگریٹ نہیں پی سکتا. فاؤنٹین ہاؤس کے کسی سینٹر میں کوئی مریض سگریٹ نہیں پی سکتا, کوئی وزٹر سگریٹ نہیں پی سکتا, کیونکہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں, تو یہ ہمارے بچے ہیں, تو یہ ماڈل موجود ہے. تو میں وہ جو آپ کا کویشچن ہے, اس کویشچن کے حوالے سے بھی
میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح کے کئی اداکار اور اس طرح کے لوگ آتے ہیں جو یہاں سے ٹھیک ہو کے جا چکے ہیں، لیکن پھر وہی فیملی مسنگ ہے، ہر چیز فیملی کی جو مسنگ ہے وہ. تو آپ نے ایک بات کی کہ جی ادھر لوگ آتے ہوئے جو بڑے بڑے گھر ہیں، بڑی بڑی فیملیز ہیں، امیر لوگ ہیں، خوشحال ہیں، وہ ادھر آتے ہوئے اپنی گاڑی پیچھے کھڑی کر کے آتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے کہ کون ہے وہ اور کیا حساب ہے. اچھا دیکھیں، پھر میں وہی بات کہوں گا کہ یہ کیسا معاشرہ ہے. یہ اللہ اس کے رسول کے نام پہ بننے والا واحد ملک ہے. 57 ملکوں میں یہ واحد ملک ہے جو اللہ اس کے رسول کے نام پہ بنا ہے، اور لاکھوں میری ماؤں بہن بھائیوں نے یہاں پہ جانیں دی اس کی آزادی کے لیے. کروڑوں لوگوں نے اپنی پراپرٹیاں چھوڑ دیں، یہاں تو کسی کو بخار کوئی نہیں دیتا، ایسی ہے اس ملک کے لیے چھوڑ دی. یہ ملک میں آج بھی وہ 1500 سال 1400 سال پہلی جہالت کیوں موجود ہے جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ٹھیک کیا سارا؟ کیوں نہیں مانتے؟ یہی وہ پاگل پن کا اسٹگما ہے جو پاگلوں کا رشتہ دار ہے. یہ پاگل خاندان ہے. یہ وہ وجہ ہے کہ جو انارکلی میں گاڑی کھڑی کرنے پہ مجبور کرتا ہے اس فیملی کو، اور پھر وہ آتے ہیں اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے. یا کہا جاتا ہے کہ ہمارا بچہ تو انگلینڈ گیا، وہ ہمارے پاس ایڈمٹ ہے 10 سال سے. کیوں ایسا معاشرہ ہے؟ باہر یہ بتایا ہوتا ہے کہ بچہ باہر پڑھنے گیا ہوا ہے، وہیں پہ سیٹل ہو گیا، باہر پڑھنے گیا ہوا ہے. بچیوں کو منع کیا جاتا ہے کہ بیٹا اگر تمہیں ڈپریشن فیل ہو رہا ہے اور تمہیں اگر انزائٹی فیل ہو رہی ہے، تمہارے نمبر کم ہے، بتانا نہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، شادی نہیں ہوگی تمہاری، منگنی نہیں ہوگی تمہاری. اور اگر خدا نہ خواستہ شادی کے بعد کسی کو انزائٹی یا ڈپریشن ہو جائے تو اس بچی پہ الزام لگا دیتی ہیں وہی عورتیں جو بڑا اس کو سر پہ بٹھا کے لے کے آتی ہیں کہ یہ پاگل ہمیں دے دی. تو آپ کے پاس تو یہاں پر سینکڑوں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. جی ہاں بالکل. ہم نے آج سے 10-15 سال پہلے کوئی 15,000 پیشنٹ چیک کرتے تھے، لاسٹ ایئر ہم نے 1.25 لاکھ پیشنٹ چیک کیے. یہ اتنی تیزی سے جو ہے نا وہ معاشرہ. فیملیز واپس لے جانے کی ریشو کیا ہے جو فیملیز واپس لے جاتی ہیں اپنے لوگوں کو؟ اب تو کافی زیادہ یہ چیزیں جو ہے نا بہتر ہوتی جا رہی ہیں. اس میں جو ہے نا وہ میڈیسن کا بھی بڑا کردار ہے، اس میں تھیراپیز کا بھی بہت کردار ہے، اس میں ہمارا بیہیویئر کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ فیملی جو ہے نا انوالو ہو، فیملی کو ہم انوالو کرتے ہیں اور فیملی سیشنز کرتے ہیں. تو فیملی جب یہ سمجھ لیتی ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے تو پھر وہ کوآپریٹ کرتی ہے. لیکن پھر وہی 2 سے 3%، 5% وہ لوگ ہیں جو بیس ہیں. تو پھر یہ جب عید وغیرہ اور شبرات اور اس طرح کے تہوار آتے ہیں تو یہ تو بڑا مس کرتے ہوں گے. اچھا سر، یہ آپ نے ایسی تکلیف دہ بات پوچھ لی ہے. ابھی عید گزری ہے جی، 400 مریضوں میں سے 285 مریض ایسے تھے کہ جن کو کوئی لینے نہیں آیا، کوئی ملنے نہیں آیا. باقی سب کو ملنے آئے جو ان میں سے رہ گئے، چھٹی لے گئے ان کو ساتھ لے گئے گھروں پہ. اچھا، آپ عید پہ دے دیتے ہیں ساتھ لے جائیں؟ دیکھیں ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر 10 دن میں کوئی ٹھیک ہو جائے تو گھر جائے، کوئی 2 مہینے میں ٹھیک ہو جائے تو گھر جائے. ہم نے تو کیونکہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ پر پیشنٹ 1 مہینے پہ 1 لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے. تو ریئر کیسز میں کوئی ہمیں کوئی 10,000 15,000 دے دیتا ہے، جس کو ہم یہ بار بار بتاتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے. نہیں دینا چاہتے، گاڑیوں میں بھی آتے ہیں، نہیں دینا چاہتے. اچھا، نہیں دینا چاہتے، وہ اپنا برڈن اتار کے سر نہیں دینا چاہتے، پیسے بھی نہیں دیتے، نہ دینا چاہتے. فیس تو اگر 1 لاکھ کوئی دے دے تو میں اپنا نام بدل دوں عمران مرتضیٰ کی جگہ پہ. کوئی 1 لاکھ دے دے تو کوئی دینا چاہتا. جبکہ میں خود اور میرے والد صاحب اسی لاہور شہر کے کچھ اسپتالوں میں خود ایڈمٹ رہے ہیں. ایک دن کے 1.25 لاکھ روپے ہم نے دیے اور ہنس کے دے کے آئے وہاں پہ. ہمیں کوئی نہیں دیتا. ہمارے اسپتال کی ایک عجیب سی بات آپ کو بتاؤں گا، آپ پریشان ہو جائیں. آپ شوکت خانم جائیں گے نا، آپ گلاب دیوی جائیں گے، آپ میو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے لوگ مٹھائی لے کے جا رہے ہیں، پھل لے کے جا رہے ہیں، پھول لے کے جا رہے ہیں، مریضوں کو خوشی سے لے کے آ رہے ہیں. بالکل. ہمارے پاس کوئی پھل مٹھائی نہیں آتی، ہمارے پاس کوئی پھول لے کے نہیں آتا. ہمیں تو شادی میں اگر کوئی مل جائے نا ہمارا جاننے والا پیشنٹ تو وہ ہمیں اگنور کر دیتا ہے کہ پہچان نہ لیں، کہیں ڈاکٹر صاحب پہچان لیں گے مجھے تو کوئی پتہ چل جائے گا کہ اب میں نے علاج کرایا تھا. یہ ہے وہ معاشرہ. آپ دیکھیے تو بہت مشکل کام، کیسا مشکل کام ہے. اچھا، میں ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے خود چونکہ موقع ملا آپ کے پاس آنے کا وہاں، تو میرے ذہن میں بھی یہ بات ہے، میں بہت عرصہ پہلے آیا تھا کہ وہاں پر چونکہ ذہنی امراض کے لوگ ہیں تو ایسے نہ ہو کوئی آپ کو ایسی پکڑ لے گا یہاں سے، کوئی کچھ کر لے گا یا حملہ آور ہو جائے گا، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا.
دوسرا ایک یہ ہوتا ہے جو کہ مسائل ہیں جس میں وہ میں بتا دیتا ہوں, ادھر نہیں میں نے دیکھے. صفائی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب ہم اس طرح کی جگہوں پہ جاتے ہیں اکثر, تو وہاں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے, لوگ جو پیشنٹس ہیں وہ صاف ستھرے نہیں ہوتے, جو کہ یہاں پر مسئلہ نہیں تھا. تو ان دونوں حوالوں سے فاؤنٹین ہاؤس ضرور جانا چاہیے میرے خیال میں, اس لیے بھی جن کے پاس صحت ہے ان کو ضرور جانا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے کہ ایک دنیا پوری وہاں پہ ہے. اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کا عروج تھا, حالات تھے, اور کسی طرح بھی وہ یہاں پر پہنچ گئے. تو سیکھنے کی بھی چیز ہے, اور یہ ہے کہ کل کلاں کو خدا نخواستہ کوئی مبتلا ہو جاتا ہے کسی میں, تو آپ نے اس کی کیئر بھی کرنی ہے, اور وہ عام انسانوں کی طرح وہاں پہ سارا کچھ کرتے ہیں. کسی بندے نے, شاید ایک آدھے بندے نے مجھے کہا کہ میں نے مائک پہ بات کرنی ہے, اور اس نے اپنی دیوانگی میں کوئی بات کر دی تو کر دی, ورنہ نہ کسی نے مجھے ٹچ کیا, نہ کسی نے کوئی اونچی آواز میں بات کی, بلکہ وہ آتے تھے ریکویسٹ کرتے تھے کہ میری بھی بات کروا دیں. عام طور پہ جو ہمارا کنسیپٹ ہے نا کہ اس طرح کی جگہوں پہ جائیں گے تو لوگ فٹافٹ چیخنا شروع کر دیں گے, چلانا شروع کر, ایسا کچھ نہیں تھا فاؤنٹین ہاؤس میں. اور اس میں آپ اور آپ کی جو ٹیم ہے وہ بھی اس حوالے سے مبارکباد کی مستحق ہے کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ مینٹین کیا ہوا چیزوں کو. بہت شکریہ. تو آپ ڈونیشن آپ لوگوں کو کون دیتے ہیں پھر؟ آپ یہ لوگ تو دیتے نہیں بالکل, تو پھر دیتا کون ہے؟ جی میں اس میں دو باتیں, آپ کی جو پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی اور ہمیں موقع دیا اس طرح کی خدمت کرنے کا. اچھا, ہمارے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, اور اس سے پہلے میرے استاد محترم پروفیسر ہارون رشید چودھری, اور اس سے پہلے بانی ڈاکٹر رشید چوہی صاحب, ان سب کا ایک کانسیپٹ ہے, اور وہ کانسیپٹ جو ہے ہمیں پریویل کرتا ہے, ہمارے اندر انہوں نے ڈال دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر عمران صاحب آپ کو ایڈمٹ ہو جانا پڑے نا تو چادر کیسی ہونی چاہیے, خود اگر آپ یہاں پہ رہیں, اور تکیے کا غلاف کیسا ہو, اور کھانا کیسے ہو. تو میں 2-3 چیزیں آپ کو بتا دوں, یہ چیزیں اگر سارے اسپتال والے کرنا شروع کر دیں نا تو زندگی آسان ہو جائے. ہم اپنی ساری پرچیزنگ, اپنا جو بھی کھانا پینا ہے وہ میٹرو سے خریدتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ کوالٹی اینڈ کوانٹٹی پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو, اور اسی طرح کے جو بڑے ادارے ہیں. دوسری چیز, ہم شاہپور کانجرا لاہور سے اور شیخو پورہ منڈی سے ہر بدھ والے دن اور ہفتے والے دن ایک گائے اور بکرے وہاں سے خریدتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, جو عموماً کسی ہاسپٹل میں میرے خیال سے مشکل ہی ہوتا ہوگا. چاول اور گندم ڈونیشن کے علاوہ ہمارے اپنے اسپتالوں میں اگتی ہے, ہم نے اپنی چکیاں لگائی ہوئی ہیں. زبردست. تو کھانے پہ اور چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں. دوسری چیز صفائی کی بات, یہ کہ صفائی جو ہے نا وہ ہم نے 24 آورس کے سیٹ اپ ایسا کیا, کیونکہ یہ وہ مریض ہیں کہ جو دن میں 11 دفعہ 12 دفعہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں آفس آ رہا ہوتا ہوں تو میرے آفس کے سامنے بھی وہ اسٹول پاس کر سکتے ہیں. آپ کو کبھی ابھی آپ چلے جائیں, اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے ٹی وی کے پروگرام سے کہ کوئی اسٹوڈنٹ, کوئی ٹیچر, کوئی استاد, کوئی ڈاکٹر ضرور وزٹ کرے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتاؤں میں, 10,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ سال میں انٹرنشپ پروگرام پہ ہمارے پاس آتے ہیں. یہ بھی پروگرام ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو صفائی کا ایلیمنٹ ایسے, چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب, انہوں نے وزٹ کیا, اور ایک زمانے میں ان کو وہ مختلف ہاسپٹلوں میں بڑے چھاپے مارتے تھے. انہوں نے جب وزٹ کیا, اتوار والا دن تھا, تو وہ سیدھے واش رومس میں گئے اور کچن میں گئے. تو کچن سے اور واش روم سے نکل کے انہوں نے کہا کہ جی میرے گھر کا ٹی وی پروگرام, ٹی وی پہ ریکارڈڈ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو, انہوں نے کہا کہ جی میرے گھر کا واش روم ایسا صاف نہیں ہے جیسا یہاں صاف ہے. اتوار والا دن تھا, چھٹی والا دن تھا, دوپہر کے 1 بجے کا وقت تھا, اور یہاں کا جو کھانا ہے, پھر جب ہم نے میٹرو, اور انہوں نے جا کے سیدھے ہمارا سامان چیک کیا, کہ کچن کو چیک کیا, جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا تو میرے گھر میں بھی نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمارے چیئرمین اور ہماری کمیٹیز جو ہے اور وہ جو ہے نا اس کو ڈیل کرتی ہیں. اور وہی بات ہے کہ اگر تمہیں بیمار ہو جانا پڑ جائے تو تم کیسے کریں. ہمارا باس ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا کوئی آفس نہیں ہے فاؤنٹین ہاؤس میں, وہ یا تو مسجد میں بیٹھتے ہیں یا مریضوں کے درمیان بیٹھتے ہیں, وہ آ کے ان کے پیر چیک کرتے ہیں, ان کے ناخن چیک کرتے ہیں. تو جب وہ اس طرح کا سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے, تو وہ اس طرح کے ماحول کو, یہ فیلنگز اسی صورت میں آئیں گی جب آپ اس جگہ پہ بیٹھ کے سوچیں. اچھا, فاؤنٹین ہاؤس میں جو کمیٹی ہے, جو رولنگ کمیٹی ہے, جو اس کو چلا رہی ہے سارے سسٹم کو, یہ سب کے سب ایگزیکٹو بورڈ ممبر ہیں. میں اسٹاف ممبر ہوں, اور مریضوں کو ہم ممبر کہتے ہیں. کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ ممبر کے علاوہ نہیں ہے, یعنی سب لوگ برابر ہیں یہاں پہ. تو یہ بھی جو ہے نا معاشرے میں جو پاگل والا کانسیپٹ ہے, اس کو توڑنے والی بات یہاں پہ کی جاتی ہے.
تو ڈونیشن جو ہے وہ عام لوگ دیتے ہیں؟ ڈونیشن بالکل عام لوگ دیتے ہیں، اسٹوڈنٹ دیتے ہیں. ہم نے آپ کو میں ایک کالج ہے لاہور کا، بڑا زبردست کالج ہے، اور وہ کالج جو ہے وہاں پہ زیادہ تر ایسے بچے پڑھتے ہیں کہ جو لوور مڈل کلاس یا اس سے بھی لوور مڈل کلاس طبقے کے بچے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے جب سرگودا کا ہاسپٹل بنانا شروع کیا تو ہم نے ایک ماڈل دیا کہ 1,000 روپے میں ایک اینٹ لے لیں تو وہ اسپتال بن جائے گا. کوئی 15-20 کروڑ روپے کا وہ اسپتال بنا. ہم نے اسکول کالجوں میں جانا شروع کر دیا. جب ہم اس کالج میں گئے تو ساری لڑکیاں پڑھتی ہیں، اندرون شہر میں وہ کالج ہے. آپ یقین کریں کہ ان بچیوں نے ہمیں کہا کہ اگر ہم ایک اینٹ 4 بچیاں مل کے لے لیں 250-250 روپے دے کے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں تو ڈونیشن چاہیے تھی. اگلی بات جو ہمیں پتہ ہی چلی، جو بڑی لرننگ ہے اور جو بچے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان میں سے بہت سی بچیاں ایسی تھیں کہ جو گھروں میں کام کرتی تھیں یا ان کی مائیں کام کرتی تھیں. جب ماں بیمار ہوتی تھی وہ کالج سے چھٹی لے کے جا کے وہ برتن دھو کے آتی تھی. اس نے اپنی جیب خرچ کے سارے پیسے فاؤنٹین ہاؤس کو دے دیے، اپنی کمائی دے دی. جی ہاں، فاؤنٹین ہاؤس کو دے دیے. 50 کروڑ کا تقریباً بجٹ ہے، اور جتنی تیزی سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے یہ ہمیں ضرورت اس کے زیادہ پڑتی ہے، لیکن یہ سارے کے سارے پاکستانی ہی دے رہے ہیں، اور یہ چیز ہم اس کو اور بڑھانا چاہ رہے ہیں. اچھا، ہمارے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب، ان کا ویژن یہ ہے کہ انیشیلی طور پہ پنجاب کے ہر ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں اور اس کے بعد پورے پاکستان میں اس کو ہونا چاہیے. تو اب ہمارا چوتھی برانچ جو ہے وہ فیصل آباد میں، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں ان کے وائس چانسلر نے ہمیں کوئی 4.5-5 ایکڑ زمین دی ہے، جس پہ ہم نے وہاں پہ اس کو بنانا شروع کر دیا. تو چوتھا وہاں پہ بن رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے اسپیشل بچوں کے اسکول ہیں. ہمارے 3 اسپیشل بچوں کے اسکول ہیں. کہاں پہ؟ ایک تو ساندے میں ہے، ایک فاؤنٹین ہاؤس لاہور کے اندر ہی ہے، تیسرا جو ہے وہ سرگودا میں ہے، چوتھا جو ہے فاروق آباد میں ہے. یعنی 3 سینٹرز کے اندر ہیں ہمارے، اور ایک جو ہے وہ ساندے میں. ان کو تعلیم پیسوں سے یا اسپیشل کیسے؟ 90% تو فری ہے، اور جو بھی کچھ 500,000 کوئی دے رہا ہے تو وہ آپ کو بتایا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. جو لوگ دیکھ رہے تھے اس پروگرام کو ڈیفینیٹلی وہ فاؤنٹین ہاؤس کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے. ہم اس کی ڈیٹیلز وغیرہ شیئر کر دیں گے، اور یہ ضرور کرنا چاہیے. اور لوگوں کو سب سے میں بھی دعوت دیتا ہوں اس بات کی کہ ایک مرتبہ وزٹ ضرور کریں. آپ کے آس پاس کہیں پہ ہے ضرور وزٹ کریں. اس سے آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا، پتہ بھی چلے گا، اور انسان اپنے آپ کو انسان بھی سمجھنا شروع کر دے گا وزٹ کے بعد. میں ایک جو بہت بڑی بات کہتا ہوں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو شیئر کرتا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ بیماروں کی تیمارداری کرو. تو جب آپ سائیکیٹری کے امراض کے اسپتال میں آتے ہیں نا، تو آپ کو بیماری سے بڑھ کے آگے بات ملتی ہے، تو پھر آپ بہت شکر گزار ہوتے ہیں. اور زندگی میں ہمارے ساتھ تو پرابلمز روز ہو رہی ہوتی ہیں، تو جب پرابلم آتی ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے سے کمتر کو دیکھو. تو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کتنے بلیسڈ ہیں. تو میں اس لیے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو ینگ نسل ہے، یہ ینگ بچے ہیں، تو ان کے والدین کو چاہیے کہ فاؤنٹین ہاؤس جیسے اداروں کو ضرور وزٹ کریں، تاکہ ہمارے گھروں میں جو یہ ناشکرہ پن ہے نا کہ امی نے کیا کیا اور ابو نے کیا کیا، دادا تو ہمارے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں گئے. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ جو اچانک ایک ڈاکٹر تھا اور اچانک کپڑے اتار کے کیوں گھومتا ہے، یہ کسی کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو ضرور وزٹ کریں. تو تھینک یو ویری مچ فاروق صاحب، آپ نے اتنا ہمیں موقع دیا. مجھے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ ہم کوئی اس طرح سے سیشن وغیرہ کیا کریں گے تاکہ لوگوں کے بہت سارے موضوعات ہیں جس میں بات کر سکتے ہیں. آپ کو ہماری گفتگو کیسی لگی، اچھی لگی، بری لگی، اتفاق کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنے میزبان فاروق فڑائچ کو اجازت دیجیے لانے کے بعد.